بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور ہم نے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی، جبکہ بعض لوگ ان پر ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا۔ یعنی آیت اس بات پر بہترین دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں بھی اختلاف پیدا ہوا اور ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کیا۔ سرکار علامہ مجلسی اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ یوں ہے: تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَلَکِنَّ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَکِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ۔ ان میں سے بعض رسولوں کو دیگر سے افضل بنایا اور ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اور بعض کو بلند مقام عطا کیا، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی۔ ان کے یہ فضائل بھی امت کے اختلاف ختم نہ کر سکے، اور اگر خدا چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے وہ اتنی واضح دلیلوں کے بعد آپس میں جنگ و جدال نہ کرتے، لیکن امتیں تھی کہ جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنی حکمت سے انجام دیتا ہے۔ سورہ البقرہ 2 آیت نمبر 253۔ اس آیت کریمہ سے دلیل قائم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، یہ آیت کریمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی شامل ہے۔ نمبر 2، متواتر احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں، ان کو اگر اس آیت کے ساتھ رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ گزشتہ امتوں کے ساتھ ہوا وہی میری امت پر بھی واقع ہوگا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مقصد یہ ہو کہ اس امر کا امت مسلمین میں واقع ہونا بعید نہیں، جیسا کہ ظاہری طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ علامہ مجلسی ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس آیت کریمہ کی دوسری تفسیر کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام سوالیہ انداز میں ہے جو اس کام کے وقوع پر دلالت نہیں کرتا، اور آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان کے ذریعے جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونا تھا اس کی طرف اشارہ کیا، اور یہ سوالیہ انداز سے منافات نہیں رکھتا، بلکہ اس مقام پر مجازات اور بدلے کی دھمکی دی گئی ہے، اور اللہ کا یہ فرمان کہ اگر وہ مرتد اور کافر ہو جائیں تو خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ اعمال ان سے سرزد ہوں گے، اور چونکہ سوال کرنے والا ان اسباب سے غافل تھا اور یہ اسباب مخالف بحث کے وقت واضح نہیں تھے، اسی لیے امام علیہ السلام نے ان امور سے صرف نظر فرمایا اور دوسری آیت کریمہ کو دلیل قرار دیا۔ خدا کا یہ فرمان ہے کہ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَلَکِنَّ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَکِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ۔ ان میں سے بعض رسولوں کو بعض دیگر سے افضل بنایا، ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اور بعض کو بلند مقام عطا کیا، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی۔ ان کے یہ فضائل بھی امت کے اختلاف ختم نہ کر سکے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ
جو ان کے بعد تھے وہ اتنی واضح دلیلوں کے بعد آپس میں جنگ و جدال نہ کرتے، لیکن امتیں تھی کہ جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ کافر ہو گئے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنی حکمت سے انجام دیتا ہے۔ سورہ بقرہ 2 آیت 253۔ سوال: ابو مالک اسدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور اس کی پیروی کرو اور متفرق راستوں کی پیروی نہ کرو۔ سورہ الانعام 6 آیت نمبر 153۔ جواب: راوی کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کو کھولا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر گول دائرے کی طرح رکھا، پھر فرمایا ہم خدا کا سیدھا راستہ ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، تاکہ تم خدا کی راہ سے دائیں بائیں منحرف نہ ہو جاؤ۔ پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدھی لکیر کھینچی۔ سوال: جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کس دلیل سے لوگوں کو پیغمبر اور امام کی ضرورت ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا اپنی بہتری پر قائم ہے، کیونکہ اگر روئے زمین پر کوئی پیغمبر اور امام موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اہل زمین سے اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک آپ درمیان میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کرے گا۔ سورہ انفال 8 آیت نمبر 33۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستارے اہل آسمان کے لیے سلامتی اور امن کی نشانی ہیں، جبکہ میرے اہل بیت اہل زمین کے لیے امن و سلامتی ہیں۔ اگر آسمان سے ستارے غائب ہو جائیں تو اہل آسمان پر مصیبت نازل ہو، اسی طرح اگر میری اہل بیت روئے زمین سے چلے جائیں تو اہل زمین پر مصائب اور تکالیف نازل ہوں گی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے مراد وہی ائمہ معصومین ہیں کہ جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ بیان کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سورہ النساء 3 آیت 59۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یہ وہ معصوم اور پاکیزہ پیشواں ہیں کہ جو گناہ اور نسیاں کے قریب نہیں جاتے، وہ خدا کی طرف سے تائید شدہ، کامیاب اور خدا کی حمایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کے وجود مقدس کے سبب اہل زمین کے لیے روزی دیتا ہے، انہی کے سبب شہروں کو شاد و آباد رکھتا ہے، انہی کے صدقے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، انہی کی برکت سے زمین سے نعمتیں نکلتی ہیں، ان کے سبب ہی گناہگاروں کو مہلت دی جاتی ہے، ان پر عذاب و عطاب میں جلدی نہیں کی جاتی، روح القدس ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ایک لحظے کے لیے بھی نہ روح القدس ان سے جدا ہوتا ہے اور نہ وہ روح القدس سے جدا ہوتے ہیں، اور نہ وہ قرآن کریم سے جدا ہوتے ہیں، اور نہ قرآن کریم ان سے جدا ہوتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم
صلی علی محمد و آل محمد